سینئر اینکر پرسن اور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ جب تک بلوچستان میں معصوم بیٹیوں کے باپ لاپتہ کیے جاتے رہیں گے، وہاں مہارنگ بلوچ اور سمی الدین بلوچ جیسی بلوچ مزاحمت پسند بیٹیاں بھی جنم لیتی رہیں گی۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے لکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے مجھے سمی الدین بلوچ کا پیغام موصول ہوا کہ آج دوپہر مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کے لیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد میں نو آبادیاتی دور کی یادگار دفعہ 144 نافذ ہے۔ اب تو یہ قانون بھی بن گیا ہے کہ انتظامیہ سے تحریری اجازت حاصل کیے بغیر کوئی جلسہ جلوس کرے تو اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ یہ قانون نافذ ہونے کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد خان فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر سڑک پر آئے تو گرفتار کر لیے گئے۔ طاہرہ عبداللہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کے لیے سڑک پر آئیں تو گرفتار کر لی گئی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سمی الدین بلوچ نے جس مظاہرے کی اطلاع دی ہے اس کے لیے کوئی تحریری اجازت نامہ حاصل کیا ہے یا نہیں، لیکن میں نیشنل پریس کلب کے باہر پہنچ گیا۔ مجھے وہاں کچھ معمر خواتین اور چھوٹی بچیاں نظر آئیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لاپتہ افراد کی تصاویر تھام رکھی تھیں۔ میں یہ مناظر 2006 سے دیکھ رہا ہوں جب آمنہ مسعود جنجوعہ اپنے خاوند مسعود جنجوعہ کی تصویر اٹھا کر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے گیٹ پر کھڑی نظر آیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں عمران خان قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اکلوتے ایم این اے تھے۔ ایک دن وہ آمنہ مسعود جنجوعہ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لے گئے اور انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں جس سے ملک میں آئین اور قانون کمزور ہو رہا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 20 سال گزر گئے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کا خاوند واپس نہیں آیا، لیکن 20 سال بعد پھر کچھ بلوچ خواتین اسلام آباد میں اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھائے ریاست سے انصاف مانگ رہی ہیں۔ ان خواتین اور بچوں نے سڑک پر مظاہرہ کرنے کی بجائے پریس کلب کے سامنے خالی جگہ پر بیٹھ کر احتجاج کی کوشش کی تاکہ پولیس یہ نہ کہے کہ آپ امن و امان خراب کر رہی ہیں۔ یہ خواتین خالی جگہ پر بیٹھ تو گئی لیکن انہیں ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایمان مزاری ایڈووکیٹ نے پولیس افسران سے درخواست کی کہ گرمی اور حبس ہے اس لیے خواتین کو سایہ فراہم کرنے کی اجازت دیں، لیکن پولیس افسران کا کہنا تھا کہ وہ مجبور ہیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ مجھے وہاں ایک بچی نظر آئی جس نے جہاں زیب محمد حسنی کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ دسمبر 2023 میں مہارنگ بلوچ بہت سی خواتین اور بچوں کا قافلہ لے کر اسلام آباد آئیں تو اس قافلے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور پھر قافلے میں شامل عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں ایک معمر خاتون گل سیما بھی شامل تھیں جس نے جہاں زیب محمد حسنی کی تصویر تھام رکھی تھی۔ گل سیما نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا جہاں زیب محمد حسنی درزی کا کام کرتا تھا۔ 3 مئی 2016 کو وہ گھر پر تھا جب اسے گرفتار کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ 1 گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن میرا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا۔ اس ماں کا کہنا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے سزا دلواؤ، لیکن ایسا نہ کرو۔ تاہم میرے پاس اس کے دکھ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ وہ ماں آج مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بیٹے کی تصویر ایک ننھی بچی کے ہاتھ میں دیکھ کر تجسس پیدا ہوا کہ یہ بچی کون ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جہاں زیب محمد حسنی کی بیٹی سیرت ہوں۔ یہ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ میں 2009 میں واپس چلا گیا ہوں۔ 16 سال قبل اسی جگہ پریس کلب کے باہر مجھے ڈاکٹر دین بلوچ کی بیٹی سمی دین بلوچ اور اس کی بہن محلب بلوچ اپنے باپ کی تصویر ہاتھ میں اٹھائے ملی تھی۔ وہ بھی اس وقت چھوٹی سی بچی تھی۔ میں جہاں زیب محمد حسنی کی بیٹی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے کچھ دور بیٹھی ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب ابو کو اٹھایا گیا تھا تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ اب میری عمر 9 سال ہے، میں 5ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ میں اپنے ابو کو کبھی نہیں ملی۔ یہ سن کر میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ اس بیٹی کو اس کے باپ سے ملوا دے۔ میں اس بچی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر بہت سے کیمرے اور مائک میرے سامنے آ گئے، سوالات پوچھے جانے لگے۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بہت سال پہلے مہارنگ بلوچ بھی اپنے لاپتہ باپ کی بازیابی کے لیے شہر شہر مظاہرہ کرتی تھی، پھر اسے باپ کی گولیوں سے چلنی لاش دی گئی۔ آج ریاست مہارنگ بلوچ کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتی ہے۔ اب تو وہ ریاست کی قید میں ہے، تو پھر اس کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت عدالت میں پیش کیوں نہیں کیے جاتے؟
कुछ साल बाद जहांजेब मोहम्मद हसनी की बेटी को भी दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। हामिद मीर कहते हैं कि क्या किसी बेटी से उसका बाप छीनकर उसे दहशतगर्द करार देना किसी मसले का हल है? मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि नवाज शरीफ ने अपने आखिरी दौर में 2013 से 2017 के दौरान और इमरान खान ने 2018 से 2022 के दौरान जबरी गुमशुदगियों का मसला हल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों नाकाम रहे। मैं जब भी किसी बेटी से उसका बाप छीनने की पॉलिसी पर तनकीद करता हूं तो मुझे भी दहशतगर्दों का साथी करार दिया जाता है। जब से मैंने जहांजेब मोहम्मद हसनी की 9 साला बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे इंसाफ देने का मुतालबा किया है तो सोशल मीडिया पर गालियों और इल्जामात का एक तूफान है। किसी ने मुझे भारतीय एजेंट तो किसी ने अजमल कसाब का साथी करार दिया। किसी ने कहा कि ये मलक रियाज से पैसे और प्लाट लेने वाला है तो किसी ने कहा कि ये अमरीकी एजेंट है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मैं कई साल से अनवा इक़साम के इल्जामात का सामना कर रहा हूँ। अर्ज ये है कि इन इल्जामात को अदालत में लाइए और साबित कीजिए। आज की अदालतों में इल्जामात साबित करने का चैलेंज देना खतरे से खाली नहीं, लेकिन कुछ तो कीजिए। आखिर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि जहांजेब मोहम्मद हसनी की 9 साला बेटी सीरत को ना सिर्फ ये बता दें कि उसका बाप कहाँ रखा गया है, खुदारा एक और बेटी को महारंग बलोच और सिमीदीन बलोच ना बनाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।